عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بخشش کے لیے دعا فرما دیں۔ ناظرین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ طفیل کے طفیل سے اس کی بخشش فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم۔ جب مشرکین مکہ کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں بھی حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے بعد حضرت ابو بکر ایک دن کی مسافت ہی طے کر پائے تھے کہ آپ کی ملاقات حارث بن بکر بن منات سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے ان کی حالت کے بارے میں جب سنا تو انہوں نے کہا آپ جیسے شخص کو مکہ چھوڑ کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کی ضمانت لیتا ہوں، یعنی کہ میں آپ کا ضامن بن جاتا ہوں، میری وجہ سے آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، آپ میری ضمانت کے اوپر واپس چلیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور ان کے ساتھ والے گھر میں رہنے لگ گئے۔ وہیں پر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، جتنی اس وقت تک آیات کا نزول ہوا تھا ان میں سے سارا تو اس وقت تک آیا نہیں تھا، قرآن پاک کا نزول مکمل نہیں تھا ابھی، اور ساتھ میں وہیں پر نماز پڑھتے۔ مشرکین کو اس سے تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمارے بچے یا لوگ کہیں اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ دوسری طرف شیب ابی طالب کے اندر مسلمانوں میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ کہنے کو تو مشرکین کے ساتھ تھے لیکن وہ اپنے اندر ہمدردی بھی رکھتے تھے کیونکہ یہ ان کے رشتہ دار تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو ظلم کو ناپسند کرتے تھے۔ ان سخت حالات میں بھی ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک نے نرمی کا گوشہ رکھا، اور آپ دیکھیں کہ وہ ظلم کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ صحیح ہوں، ان لوگوں کا خیال کیا جائے۔ دین کا فرق اپنی جگہ، لیکن ہماری یہاں رشتہ داریاں ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے ایک خون ہے، ایک ہی نسل ہے، اس وجہ سے ان کے اندر یہ کچھ احساس رب نے پیدا کیا ہوا تھا۔ ان میں دو نام آتے ہیں ناظرین، ایک آتا ہے حشام بن عمرو کا، وہ خاموشی سے جو ہے کوشش کرتے تھے کہ میں شیب ابی طالب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت تک کھانا پہنچاؤں، اور دوسرے جو ان میں تھے وہ تھے زہیر بن ابی امیہ، ان کا بھی یہی تھا، اور یہ اس ظالمانہ معاہدے کے خلاف تھے۔ یہ کھل کر اس طرح زیادہ نہیں بول سکتے تھے لیکن یہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ زہیر کھانا لے کے آیا، اصحاب رسول سے ملاقات ہوئی، وہاں پر ایک مکالمہ موجود ہے، انہوں نے کہا تم کیوں لائے ہو ہمیں، وہ مکہ بدر کرنے والوں کے تم ساتھی ہو؟ انہوں نے کہا جو بھی ہم رشتہ دار ہیں، ہم آپ کے لیے کھانا لائے ہیں، یہ قبول کرو۔ وہ باتیں جو ہیں ان کے دل پہ زہیر کے لگ گئی۔ انہوں نے آ کے اس کے بعد خانہ کعبہ شریف میں ساروں کو ایک دن جمع کیا، اہل قریش کو، اور ان کے سامنے ایک مؤثر انداز میں بڑی چھوٹی سی تقریر کی، جس کا میں خلاصہ ایک آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اے قریش کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ کیا یہ مناسب ہے کہ ہم یہاں عمدہ کھائیں، بہترین خوراک لیں، اعلیٰ لباس پہنیں، ایک اچھی زندگی جئیں، اور وہ جن کا ہمارا خون اور گوشت ایک ہے وہ لوگ تکالیف میں اور بھوک سے مر رہے ہوں؟ بھوک سے مرنے سے مراد کہ شدید جو ہے نا قلت تھی خوراک کی، کیونکہ ہر طرف پیرا تھا۔ جیسا کہ آپ کو میں نے معاہدے والا پچھلی ویڈیو میں بتایا، آپ نے کہا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ معاہدہ نہ ختم ہو جائے۔ کیا تم لوگ اس طرح انہیں تکلیف دے کے خوش ہو؟ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے جب یہ باتیں سنی زہیر سے تو ان کے دل میں کچھ نرمی آ گئی، انہوں نے کہا جی اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ان کی گفتگو سے قریش کے جب لوگوں کا دل نرم ہوا ہے اور وہ اس چیز کے حامی ہو گئے، اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ جی ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں۔ جب اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے کھولا گیا، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، تو وہاں پر صرف اللہ کا نام تھا، انہوں نے کہا ہم پھاڑ کے پھینک دیتے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو پھاڑ نہیں سکتے۔
انہوں نے جب کھولا تو آپ نے حضرت ابو طالب کو کہا ان سے کہیں اس کے اندر یہ جو کلام ہے یہ رب کا ہے، اس کو ہم پھاڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا حضرت ابو طالب یہ تمہیں تمہارے بھتیجے نے کہا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا، نے چہرہ انور جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جانب دیکھا تو سرکار نے اشارہ کیا۔ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے لب کشائی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انہیں کہو ہاں یہ مجھے میرے رب نے بتایا۔ تو یہ واقعہ قریش کے لیے ویسے بھی ایک واضح نشانی تھا کہ کعبے کے اندر موجود وہ سارا کچھ بدل گیا، لیکن وہ جیسے کہ جادو کا ایک آسرا لیتے تھے کہ جی یہ تو جادو ہے، آسرا ہے اس لیے میں نے کہا کیونکہ ان کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا، مشرک تھے، انہوں نے تو یہی کرنا تھا۔ ناظرین، اعلان نبوت کے 10ویں برس جو ہے شیب ابی طالب والا جو ٹف ٹائم تھا، جو 3 سال کا عرصہ آپ نے گزارا کم و بیش، وہ اعلان نبوت کے 10ویں سال پورا ہوا ہے، یعنی کہ تقریباً 7ویں سال شیب ابی طالب میں مکہ بدر کر کے آپ لوگوں کو نکالا گیا تو آپ ادھر آئے، اور پھر یہ 10ویں سال آپ پورے ہوئے، تو یہ تقریباً 3 سال کا عرصہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد بھی عہد نامہ جو ان کا وہ تھا وہ ختم کر دینے کے بعد بھی ان لوگوں نے سرکار کی مخالفت کو ترک نہیں کیا۔ کبھی آپ کو ساحر کہا، کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ تو کاہن ہیں، اور ہمیشہ نعوذ باللہ آپ کو کبھی مجنون اور کبھی کوئی بات کہہ دیتے تھے۔ ہر ممکن حربہ اس کے باوجود یہ لوگ استعمال کرتے رہے تکلیف دینے کے لیے۔ اسی دوران ایک انتہائی سبق آموز واقعہ جو ہے نا وہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک نام آتا ہے صحابہ رسول میں سے، حضرت طفیل بن عمر الدوسی کا۔ آپ دوست قبیلہ ہے آپ کا اصل میں، یہ آتے ہیں مکہ۔ جب آپ مکہ آتے ہیں، آپ ایک نیک اور معزز شخص تھے، نیک طبیعت، نیک خصلت اور بڑے شریف انسان۔ پہلے مکہ نے آپ سے کہا کہ تم ادھر آئے ہو تو لیکن یہ یاد رکھنا کچھ ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات کے ساتھ یعنی کہ ملاقات نہیں کر، ورنہ تم اس کے پیروکار ہو جاؤ گے اور ہم تمہیں اس سے نہیں ملنے دیں گے۔ آپ نے حضرت طفیل نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں ملوں گا۔ انہوں نے کہا وہ باہر اپنے دین کی تبلیغ بھی کر رہا ہوتا ہے بیت اللہ میں، تو اگر تم نے سنا تو تم وہاں سے نکل جانا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر میں نے انہیں دیکھا تبلیغ کرتے تو میں اپنے کانوں میں روئیاں ڈال کے گزروں گا وہاں سے، میں ان کو دیکھنا تو دور میں ان کی آواز بھی نہیں سنوں گا۔ اس بات پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ وہاں گئے، ایسے ہی آپ کا وہاں سے مسجد حرام کے پاس سے بیت اللہ کے گزر ہو رہا تھا تو آپ نے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات نماز ادا کرنے کے بعد اصحاب رسول کے ساتھ جو ہے انہیں قرآن کی کچھ آیات سنا رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کے کانوں میں آواز پڑی، ان کا سنوں تو صحیح ہے کیا کہتے ہیں۔ میں کیونکہ یہ ایک سمجھدار انسان تھے، نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ صحیح اور غلط کا فرق تو میں جانتا ہوں، مجھے کچھ اندازہ تو ہو کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ قرآن پاک کی آیات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر حضرت طفیل کے دل پر ایسا اثر پڑا ہے کہ آپ اور قریب ہو گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کچھ دیر سننے کے بعد آپ ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ مجھے اپنا پیغام بتائیں، یہ سمجھائیں کہ یہ دین کیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا اور دین کی دعوت دی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اپنے قبیلے میں جاؤں اور اسلام کو پھیلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہے، اور حضرت طفیل الدوسی جو ہیں آپ تشریف لے جاتے ہیں اپنے قبیلے میں۔ سب سے پہلے جا کے اپنی قوم میں آپ اپنے والدہ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اس کے بعد وہ مسلمان ہوتی ہیں، کچھ اور لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ ناظرین اندازہ لگائیں کہ حضرت طفیل الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصے بعد واپس بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اور اپنے ساتھ 70 اپنے قبیلے کے وہ حضرات کو لے کر آتے ہیں جو آ کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے۔ ناظرین، حضرت طفیل الدوسی وہ ہستی ہیں جو بدر میں، غزوہ احد میں، خندق میں، خیبر میں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں میں سے تھے۔ ان کے ایک واقعہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت کا اور سرکار
صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر شفقت کا آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دوست تھے آپ کے قبیلے سے ہی، وہ بھی آئے تھے اور سرکار کے دست مبارک پہ کلمہ پڑا۔ اس کے بعد وہ جو ہیں وہ مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو یہ واقعہ میں اس لیے یہاں بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پہ حضرت طفیل دوسی کی بات ہو رہی ہے، تو ان کا مقام اور مرتبہ آپ یہاں سے سمجھ جائیں گے، ہمیں زیادہ ان کے بارے میں بتایا نہیں گیا۔ تو وہ جب وہاں چلے گئے تو کچھ عرصے بعد بیمار ہو گئے اور ایسی مرض میں آ گئے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، اور تکلیف کی شدت کے باعث آپ نے اپنے آپ کو یعنی کہ آپ نے خودکشی کر لی۔ کچھ روایات میں آپ نے اپنا گلا دبا دیا، لیکن یہ ہے کہ خودکشی کر لی، اور آپ کا جو آخری وقت جب تھا، جب آپ مرنے لگے ہیں، تو حضرت طفیل آ گئے اور ان کے ہاتھوں میں آپ نے دم توڑا۔ اب کچھ مسلمان ان کے بارے میں بڑے وہ ہوئے، انہوں نے کہا اس نے خودکشی کی ہے، طفیل تمہارے دوست نے، اور یہ جو ہے یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس کی تو کبھی معافی نہیں ہے، ہم نے تو ایسے ہی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ تو اب جہنم میں جائے گا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بخشش کے لیے دعا فرما دیں۔ ناظرین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ طفیل کے طفیل سے اس کی بخشش فرما دیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھوڑی دیر بعد حضرت طفیل کو ان کی بخشش کی خوشخبری دیتے ہیں، اور بعد میں حضرت طفیل عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ان دوست کو جنہوں نے خودکشی کی تھی جنت میں بڑے اچھے حال میں دیکھا۔ ناظرین، یہاں دیکھیں کہ یہی وہ ایک تعلق ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی ذات مبارکہ کے ساتھ جڑ جانا، ان سے عشق کرنا ہی اصل دین ہے، اور ناظرین یہی وہ چیز ہے جو کہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔